بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز میرے دروازے پر ایک فقیرنی آئی۔ اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ اس کے پیچھے پاگل ہو گیا اور شادی کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور بڑے امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب میں نے اس لڑکی کے پیچھے سب کچھ چھوڑ دیا، شادی کی، مگر اچانک وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی۔ 15 سال بعد جب دروازہ بجا، جیسے دروازہ کھولا ہوش اڑ گئے۔ وہی لڑکی زخمی حالت میں، صاحب کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ 2 دن سے بھوکی ہوں، کھانے کے لیے کوئی بھی کام کرنے کو تیار ہوں۔ میری ماں 2 دن سے بیمار ہے، مجھے پیسے چاہیے، کیا آپ مجھے کوئی کام دے سکتے ہیں؟ تبریز ابھی ڈیرے پر آ کر بیٹھا ہی تھا جب ایک عورت برقعے میں وہیں چلی آئی۔ تبریز موبائل میں مصروف تھا، اس عورت پر توجہ نہ دے پایا، مگر جب وہ عورت کی موجودگی کافی دیر محسوس کرتا رہا تو موبائل سے نظر اٹھاتے ہوئے اس عورت کی طرف متوجہ ہوا جو آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تبریز نے پہلی بار اتنی خوبصورت آنکھیں دیکھی تھی، کائی کے جیسی سبز آنکھیں جس میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ تبریز کچھ منٹ تو کچھ بول ہی نہ پایا۔ وہ اس کو گھورے جا رہا تھا۔ دل میں خواہش ابھر کر معدوم ہو گئی، کاش اس عورت کا چہرہ دیکھ سکتا، مگر وہ مکمل طور پر نقاب کر کے آئی تھی۔ وہ یہ غیر اخلاقی حرکت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی اجازت درکار ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لڑکی کوفت کا شکار ہو کر پوچھنے لگی کہ صاحب، کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ تبریز اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا اور ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ خاندان کی طرف سے وراثت میں ملا ہوا وہی لہجہ جس میں ازلی غصہ اور روب تھا۔ 1 منٹ کے لیے تو وہ عورت بھی کانپ گئی۔ شاید وہ ڈر رہی تھی کہ تبریز اس کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اس عورت سے اس لہجے میں سوال پوچھا تھا کہ وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ سبز آنکھوں میں خوف واضح دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو، اور تمہیں اندر کس نے آنے دیا ہے؟ تبریز نے لہجے میں سختی سموتے ہوئے اس سے استفسار کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ تبریز کے دل کو کچھ ہوا مگر مضبوط رہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم یہیں پاس میں خانہ بدوشوں کی بستی میں رہتے ہیں۔ میرے والد کا 2 دن پہلے انتقال ہوا ہے اور والدہ بستر سے جا لگی ہیں۔ ہمارے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں کام کی تلاش میں باہر نکلی ہوں۔ اگر آپ مجھے کوئی کام دے سکتے ہیں تو میں کام کرنے کو تیار ہوں۔ تبریز نے معنی خیز انداز میں اس کا جائزہ لیا، جو کانپتے بدن کے ساتھ خود کو برقعے میں چھپائے ہوئے تھی۔ ترچھی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے اس نے چلاتے ہوئے رضیہ کو آواز دی۔ کافی دیر رضیہ کا جب جواب نہ آیا تو تبریز نے اس لڑکی کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہیں بیٹھ جائیں، میں رضیہ کو بلا کر لاتا ہوں، وہ آپ کو حویلی لے جائیں گی۔ اماں سائیں سے بات کریں، اگر ان کو ٹھیک لگتا ہے تو وہ آپ کو کام پر رکھ لیں گی، ویسے انہیں ایک ایماندار لڑکی کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی اس لڑکی کی باتیں کھل گئی۔ وہ مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، ہاں ضرور، میں یہاں انتظار کرنے کو تیار ہوں، میں کوئی بھی کام کر لوں گی۔ وہ بہت پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ تبریز نے آخری بار اس کی آنکھوں کا طواف کیا اور حویلی کے اندر چلا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ واپس آیا تو وہ لڑکی نل سے پانی پی رہی تھی۔ اس کے سفید ہاتھ جس میں فیروزے کی انگوٹھی چمک رہی تھی، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ 2 پل کو تبریز اسے دیکھتا رہ گیا، اس سے پہلے کہ وہ لڑکی مڑتی اور تبریز کو یوں گھورتا ہوا پاتی۔ تبریز جلدی سے پلر کی اوٹ میں ہو گیا اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ سفید رنگت کے اوپر گلابی ہونٹوں کے ساتھ سبز کائی جیسے آنکھیں اتنی معتبر لگتی تھیں کہ 2 پل کو تو تبریز بھی اس کی آنکھوں کے سحر میں کھو گیا۔ اس عورت کو گھور رہا تھا۔ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی، وہ جانتا تھا، مگر کیا کرتا؟ وہ عورت کے سامنے خود کو ہار چکا تھا۔ وہ 30 برس کا ہو چکا تھا۔ اس کی ماں کئی بار اسے شادی کے لیے مجبور کر چکی تھی، مگر وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اسے کبھی ایسی لڑکی ہی نہیں ملی جس کو دیکھ کر یہ خواہش جاگے کہ اس سے شادی کر کے اسے زندگی میں شامل کر لیا جائے۔ مگر آج پہلی بار اس لڑکی کو دیکھ کر تبریز کے دل میں یہ خواہش شدت سے انگڑائی لے چکی تھی۔ اس کو پسند کر چکا تھا، یہ ممکن نہیں ہے، مگر اس کا تعلق کسی ذمہ دار گھرانے سے تھا اور ذمہ داروں کو حق تھا کہ وہ جو چاہیں کریں۔ وہ 2 سے 3 شادیاں بھی کر لیا کرتے تھے،
ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا۔ انہیں جو عورت پسند آتی ہے وہ اسے نکاح میں لے لیتے۔ وہ وہیں کھڑا دیکھے جا رہا تھا جب اس عورت نے اپنا برقع اتارا، کھلے بالوں کو پونی میں قید کیا اور منہ دھوتے ہوئے دوبارہ سے حجاب کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، مگر تبریز پلر کی اوٹ میں چھپا اسے خواب کی کیفیت میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے لمبے سنہری بال جو کمر پر جھوٹ رہے تھے اب پونی میں قید تھے۔ وہ مکمل طور پر اس عورت کی زلفوں کا اسیر ہو چکا تھا۔ ابھی وہ وہاں کھڑا اس لڑکی کو تاڑ رہا تھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ڈر کے مارے 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ دیکھا تو سامنے اس کا چچا زاد بھائی کیس کھڑا ہوا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے تبریز کی طرف دیکھنے لگا اور پوچھنے لگا، بھائی کیا ہوا ہے؟ یوں چھپ چھپ کر اس عورت کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ خامخواہ میں تبریز کو تنگ کرنا چاہ رہا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ تبریز نے اسے گھڑی سے نوازا اور گلا کھنگارتے ہوئے اس عورت کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اچانک تبریز کو اپنے اتنے پاس دیکھ کے ڈر گئی تھی اور جلدی سے دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ آپ حویلی جا سکتی ہیں، اماں نے آپ کو بلایا ہے۔ میں نے سفارش تو کر دی ہے، لیکن اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو میں بعد میں دیکھ لوں گا۔ تبریز نے جہاں بھر کی شیریں اپنے لہجے میں سموتے ہوئے اس لڑکی کو جواب دیا تھا۔ وہ لڑکی جلدی سے جانے ہی لگی تھی جب تبریز نے اسے روکا اور کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، شہزادی۔ اس کی بات سن کر تبریز نے ایک بار اس کا نام دہرایا تھا۔ اسے یہ نام بہت پسند آیا تھا۔ وہ واقعی میں شہزادی تھی۔ وہ جلدی سے حویلی کے اندر چلی گئی جبکہ تبریز نل کے پاس کھڑا اس کو تکتا رہا۔ ایک بار پھر کیس اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے اور بغاوت کی بو بھی آ رہی ہے۔ سچ سچ بتاؤ یہ کیا چل رہا ہے؟ کیس کی بات پر تبریز مسکراتے ہوئے اسے دور کر کے باہر کی طرف جانے لگا۔ ابھی تک اس کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ کیس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ تبریز کے من میں کیا چل رہا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کے خاندان کی روایات انہیں یہ نہیں کرنے دیں گی۔ کم از کم خانہ بدوشوں کی لڑکی سے تو چچا جان اسے ہرگز شادی نہیں کرنے دیں گے۔ وہ اپنے بھائی کا مستقبل سوچ کر اس نے جھرجھری لی۔ آج بھی اسے زارون بھائی کا انجام یاد تھا۔ وہ تبریز کو ہرگز زارون نہیں بننے دے سکتا تھا۔ وہ حویلی کی جانب مڑ گیا۔ سامنے وہ لڑکی حجاب اتارے اس کی چچی کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی۔ اس کی پیٹھ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے فوراً سے پہلے چچی کو مخاطب کیا۔ زرینہ بیگم حیران ہو کر بھتیجے کو دیکھنے لگی جو بہت پریشان اور مسترد دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے شہزادی کو بولا کہ تم رضیہ کے ساتھ جاؤ، وہ تمہیں کام سکھا دے گی۔ یہ بات سنتے ہی کیس کے تیور بدلے تھے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا، چچی ایسا نہیں ہو سکتا۔ زرینہ بیگم نے رضیہ کو جانے کا کہا اور کیس کی طرف مڑتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا سب خیریت تو ہے؟ اچھی بھلی جوان لڑکی ہے، کام میں مدد کروا لے گی۔ ویسے بھی حویلی کی ساری ملازمائیں بوڑھی ہو چکی ہیں، اب ان سے اتنا کام نہیں سنبھالا جاتا۔ میں تو کافی عرصے سے یہی سوچ رہی تھی کہ نئی ملازمہ رکھ لی جائے جو صحیح طریقے سے کم از کم کام تو کر سکے۔ انہوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، میں کہاں اب ان لوگوں کی نگرانی کر سکتی ہوں؟ میرے جوڑوں کا مسئلہ رہتا ہے، تم تو جانتی ہو۔ وہ صفائی دے رہی تھی جب کیس کے ہاتھ گھبراہٹ کے مارے پھول چکے تھے۔ چاچی آپ نہیں جانتی کہ یہ لڑکی اپنا خوبصورت چہرہ آپ کے بیٹے کو دکھا کر آئی ہے، اور وہ ابھی تک سن ہو کر وہیں کھڑا رہا۔ تبھی تمہید باندھتے ہوئے کہنے لگا، وہ جوان ہے، خوبصورت ہے، اگر زیادہ دیر اس حویلی میں رہی تو آپ بھی جانتی ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سنتے ہی زرینہ بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی، کیس منہ سنبھال کر بات کرو، اب وہ دور گزر گیا ہے۔ تم یا تبریز، مجھے تم دونوں پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جبکہ کیس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو وہ حویلی سے نکل گیا۔ اب اس کا رخ تبریز کی جانب تھا، وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اچھا خاصا پڑھا لکھا نوجوان ایک لڑکی کی صورت دیکھ کر دیوانہ ہوا بیٹھا تھا۔ اسے اپنے چچا زاد کو سمجھانا تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ خامخواہ زارون کی طرح روگ پال کر خود کی زندگی تباہ کرنا چاہتا تھا، اور وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اپنے بڑے بھائی کو تو وہ نہیں روک پایا تھا، مگر اپنے سے چھوٹے چچا زاد کو آج وہ اس روگ سے بچا لینا چاہتا تھا جو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ ندی کے کنارے آیا تو دیکھا تبریز نیچے بیٹھا گنگنا رہا ہے۔ آج وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔
تبریز کو مخاطب کرتے ہی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ خوشی سے بھائی سے لپٹ گیا۔ بھائی آج میں خوش ہوں، مجھے وہ لڑکی مل گئی ہے جو مجھے چاہیے تھی۔ کیس نے حیران ہو کر اسے دیکھا اور کہنے لگا، اس کا تعلق خانہ بدوشوں کے قبیلے سے ہے۔ تم جانتے تو ہو نا، ایسے لوگوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ تم تو اس کے باپ تک کو نہیں جانتے، نہ جانے وہ کون تھا۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی، تبریز غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے کھڑے ہوا اور کہنے لگا، مجھے کسی بھی بات سے فرق نہیں پڑتا، مجھے یہ لڑکی اپنی زندگی میں ہر حال میں چاہیے۔ اس کا غصہ دیکھ کر کیس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ وہ ہر حال میں اس لڑکی کو یہاں سے بھیج دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ تبریز کو زارون کی طرح روایتوں کی بھٹی میں جلنے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے اپنا خاندان بہت پیارا تھا اور وہ ان سب کو جوڑے رکھنا چاہتا تھا۔ جب تبریز کو سمجھ نہیں پایا تو وہ حویلی چلا آیا۔ 3 مہینے سکون سے گزرے، پھر ایک بھیانک رات آئی جس کا کسی نے بھی سوچا نہیں تھا۔ تبریز نے سب کو اپنے بابا کے کمرے میں جمع کر لیا تھا۔ مشتاق حسین حیران ہو رہے تھے کہ آخر ان کے بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، ایسی کون سی اہم بات ہے جس پر اس نے سارے خاندان کو اکٹھا کر لیا ہے۔ سبھی لوگ تبریز سے جواب چاہتے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے ہر کسی کے اکٹھے ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سبھی لوگ جمع ہوئے تو وہ آواز بلند کہنے لگا کہ بابا جان نے مجھ سے بولا تھا، جب کوئی لڑکی مجھے پسند آ جائے تو میں انہیں بتاؤں تاکہ وہ میری شادی کر سکے، کیونکہ میری منگیتر لالا رخ وفات پا چکی ہے تو میں بس فی الحال شادی تو نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی میرے جوڑ کی کوئی لڑکی ہے۔ اس نے تمہید باندھتے ہوئے کہا، جبکہ زرینہ بیگم کو بیٹے کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ وہ اتنا بے شرم کب سے بن گیا تھا کہ ایسی باتیں کرنے لگا تھا؟ مشتاق صاحب بھی بیٹے کو گھور کر رہ گئے تھے۔ تبھی تبریز کی پھپھو کہنے لگی، جلدی بتاؤ وہ لڑکی کون ہے؟ انہیں امید تھی کہ شاید تبریز ان کی بیٹی کا نام لے لے۔ میں شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سبھی لوگ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگے، جبکہ زرینہ بیگم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بیٹے کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، یہ شادی کبھی نہیں ہو سکتی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، مگر میں کبھی بھی شہزادی کو بطور بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ وہ اس حویلی کی ملازمہ ہے۔ کیا تم اس کا رتبہ اور مقام بھول چکے ہو یا اس کی ذات بھلا چکے ہو؟ نہ جانے وہ کس کی بیٹی ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ تبریز کو غصہ آ گیا اور وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے فرق نہیں پڑتا، بے شک زارون کی طرح آپ لوگ مجھے اس جائیداد سے آگ کر دیں، مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ میں شادی کروں گا تو شہزادی سے کروں گا، اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے۔ زرینہ بیگم نے فوراً شہزادی کو بلایا۔ وہ کانپتے بدن کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو سب کی نفرت بھری نگاہوں کا اس کو سامنا کرنا پڑا۔ وہ معصوم لڑکی کانپ کر رہ گئی۔ زرینہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کچھ پیسے اسے پکڑاتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کی دولت کے لیے اس سے شادی کر رہی ہو نا؟ یہ لے پیسے اور نکل جاؤ یہاں سے۔ شہزادی اپنی بے عزتی پر روتے ہوئے وہاں سے جانے ہی لگی تھی جب تبریز غصہ ہوتے ہوئے کہنے لگا، اگر شہزادی یہاں سے جائے گی تو میں بھی چلا جاؤں گا، اور ابا آپ یاد رکھیں، میں زارون بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ حویلی تو چھوڑ سکتا ہوں، مگر اپنی محبت کو نہیں۔ آپ لوگوں کو جو کرنا ہے کر لے۔ یہ کہہ کر اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے جانے ہی لگا تھا جب مشتاق حسین ہوش و حواس میں واپس آئے اور بیٹے کو روکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کی والدہ سے بات کرنے کو تیار ہوں، ہم تمہاری شادی شہزادی سے ہی کریں گے۔ یہ سنتے ہی تبریز خوشی سے کھلکھلا اٹھا اور اپنے بابا سے گلے جا ملا۔ سارا خاندان اس کے خلاف ہو چکا تھا، صرف اس کے بابا ہی اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ زرینہ بیگم نیم رضامند تھی، وہ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کی بہو کا تعلق خانہ بدوشوں کے قبیلے سے ہے، جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، وہ در در بھٹکتے رہتے ہیں۔ حویلی والے تیار ہوئے، سارا سامان گاڑیوں میں ڈالا اور خانہ بدوشوں کی اس بستی کی طرف روانہ ہو گئے جو ان کے شایان شان نہیں تھی مگر ان کے بیٹے کی پسند تھی۔ تبریز بہت خوش تھا۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے ان کا سامنا شہزادی کے تایا ریاض احمد سے واسطہ پڑا۔ وہ اپنی لڑکی کسی ذمہ دار کو دینے کو تیار نہیں تھے، وہ خانہ بدوش تھے اور انہی میں رشتہ کرنا پسند کرتے تھے۔ شہزادی کے والد انتقال کر چکے تھے، اس لیے اس کی والدہ نے ریاض احمد کو بڑا بنایا تھا، مگر وہ تو ان کی بیٹی کا رشتہ ٹھکرانے کو تیار تھے۔ کافی دیر اپنا حسب نسب بھول کر مشتاق حسین ریاض احمد کی منتیں کرتے رہے، وہ بیٹے کو نہیں کھو سکتے تھے، لیکن ریاض احمد اپنی شرط سے باز نہیں آ رہے تھے۔ ان کے مطابق وہ لڑکے کو پرکھنا چاہتے ہیں۔
اس کے لیے 3 سال تک تبریز کو ان کے ساتھ ان کی جھونپڑی میں رہنا ہوگا۔ تبریز کو یہ بات منظور تھی۔ مشتاق حسین نے بیٹے پر ایک ترچھی نگاہ ڈالی۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ بیٹے کی خوشی کے لیے راضی ہو گئے۔ وہ زارون کی طرح تبریز کو نہیں کھو سکتے تھے۔ وہ جو روایتوں کے ڈر سے اس حویلی کو ہی چھوڑ گیا تھا، وہ جسے پسند کرتا تھا وہ ملازمہ کی بیٹی تھی اور وہ اسی سے شادی کرنے والا تھا۔ مجبوراً خاندان کی منگیتر چھوڑنے پر اسے جائیداد سے آگ کر دیا گیا تھا، اور وہ بھی 1 نمبر کا ڈھیٹ تھا۔ واپس مڑ کر اس نے نہیں دیکھا۔ یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ کیا پتہ اس کے گھر والوں کا دل نرم پڑ چکا ہو اور وہ اسے معاف کرنے کو تیار ہوں۔ وہ ملک سے ایسا بھاگا کہ پلٹ کر واپس نہ آیا۔ زارون کے اس قصے کی وجہ سے مشتاق حسین مانے تھے، ورنہ شاہ تبریز کا حال بھی زارون کے جیسا ہی ہوتا۔ شرط منظور کر لی گئی۔ نکاح کے بعد دلہن کو رخصت کرنے کی بجائے دلہے کو دلہن کے گھر پہنچا دیا گیا۔ اس رات مشتاق حسین پر قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئے تھے۔ علاقے میں ان پر 100 باتیں ہو رہی تھی۔ زرینہ بیگم نے تو ہر کسی سے ملنے سے ہی انکار کر دیا تھا، حالانکہ سبھی عورتیں اس کی بہو کو دیکھنے کے لیے خانہ بدوشوں کی جھونپڑیوں تک گئی تھی۔ دن کے وقت زمینوں کے معاملات سنبھالتا اور رات کو واپس جھونپڑی میں چلا جاتا۔ 1 سال میں وہ 2 جڑواں بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، کیونکہ 1 سال تو ہو چکا تھا، باقی 2 رہتے تھے، اور انہیں اس بات کا انتظار تھا کہ کب وہ 2 سال گزرے، جبکہ شہزادی پہلے سے بھی زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ تبریز نے کئی بار اس سے پریشانی کی وجہ معلوم کرنا چاہی، مگر وہ ہر بار ٹال مٹول سے کام لیتی، تو تبریز نے پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ جلد از جلد حویلی جانا چاہتا تھا۔ زرینہ بیگم اس سے ناراض تھی، البتہ مشتاق حسین اسے کبھی کبھی مل لیا کرتے تھے۔ کیس بھی اس کی فکر میں اکثر اس سے ملنے آ جایا کرتا تھا۔ بہت جلد ان لوگوں کو یہ علاقہ چھوڑنا تھا۔ تبریز کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر 6 دن کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک نئے علاقے، نئے گاؤں میں آ چکے تھے۔ تبریز بہت اداس تھا، مگر اپنی محبت کے لیے وہ یہ سب برداشت کر رہا تھا۔ ایک روز رات کے وقت جب شدید بارش ہوئی، ایسے میں تبریز جو گہری نیند سو رہا تھا، اچانک جھنجھوڑے جانے پر اٹھ بیٹھا۔ شہزادی روتے ہوئے اسے کہنے لگی، یہاں سے بھاگ جاؤ، وہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، میں اپنی وجہ سے تمہیں نہیں مار سکتی۔ بچوں کو لو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ تبریز کہنے لگا، تم کیا اپنے شوہر کو بزدل سمجھتی ہو جو وہ بھاگ جائے گا؟ تم مجھے سچ بتاؤ، حقیقت سے پردہ اٹھاؤ، میں کسی سے بھی تمہاری خاطر لڑنے کو تیار ہوں۔ شہزادی کہنے لگی، فی الحال جذبات میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جلدی سے بچوں کو لے کر نکلو یہاں سے۔ حویلی سے زیادہ محفوظ دہ جگہ اور کوئی نہیں ہے، میں خود وہاں آ جاؤں گی۔ فی الحال مجھے ایک کام کرنا ہے، اگر وہ کام نہ ہوا تو شاید میں تمہیں اور بچوں کو کھو دوں۔ میں ایسا نہیں چاہتی۔ وہ روتے ہوئے تبریز سے لپٹ گئی۔ تبریز بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بیوی کے کہنے پر حویلی آ گیا۔ 2 دن گزرے۔ سبھی لوگ اس سے پوچھ رہے تھے کہ شہزادی کہاں ہے۔ وہ کچھ بھی بتا نہیں پا رہا تھا۔ بچے زرینہ بیگم کے پاس تھے، وہ انہیں سنبھال رہی تھی۔ پوتوں کو دیکھ کر ان کا سارا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ شہزادی کو بطور بہو قبول کرنے کو تیار تھی۔ تبریز نے کیس کو سب کچھ بتایا۔ وہ لوگ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں ان جھونپڑیوں میں گئے تو وہ علاقہ خالی ہو چکا تھا۔ وہ خانہ بدوش لوگ وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ تبریز بے بس ہو کر واپس آ گیا۔ اب اس کی راتیں غمزدہ گزرنے لگی تھی۔ اس نے بچوں پر بھی توجہ دینا چھوڑ دی تھی اور ہر معاملے میں خود کو دور کر لیا تھا۔ وہ پریشان رہنے لگا تھا۔ دن بدن اس کی صحت گرنے لگی تھی۔ اسے آج بھی شہزادی کے آنے کا انتظار تھا، مگر وہ نہیں آئی۔ لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ خانہ بدوشوں کو عزت راس نہیں آئی اور ان کی بیٹی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے، کیونکہ ان کے ہاں لڑکیاں اکثر ایسا ہی کرتی ہیں۔ وہ روایات سے بچنے کے لیے کسی کا سہارا لے کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ لوگوں نے ہزاروں باتیں کی۔ زرینہ بیگم پریشان تھی، بیٹے کو دوسری شادی کے لیے مجبور کر رہی تھی، مگر وہ کہاں کسی کی سننے والا تھا۔ ایسے ہی بیٹوں کی پرورش کرتے ہوئے 15 برس گزر گئے۔ ایک روز رات کے 10 بجے کسی نے حویلی کا دروازہ بجایا۔ ملازم سو چکے تھے، تبریز جاگ رہا تھا۔ شہزادی کے اس کے زندگی سے جانے کی دیر تھی کہ وہ جینے کی امید ہی چھوڑ چکا تھا۔ اب اس کی راتیں جاگتے ہوئے گزر جاتی تھی۔ وہ جلدی سے حویلی کے گیٹ پر آیا۔ سامنے ایک عورت کو زخمی حالت میں دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔
وہ اتنی لاغر تھی کہ کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ تبریز نے اسے جلدی سے اٹھایا اور اندر لے آیا۔ زرینہ بیگم کو اٹھایا۔ جیسے ہی اس لڑکی کے چہرے پر نظر پڑی تو تبریز حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہزادی تھی۔ اس نے شہزادی کو کتنا ڈھونڈا تھا، ہر جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی، پولیس کو بھی ملوث کیا تھا، مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ شہزادی کو دیکھتے ہی اس کے تاثرات بدل گئے تھے۔ 15 برس بعد وہ مسکرایا تھا۔ شہزادی کو ہوش آیا تو خود کو تبریز کے سامنے پا کر وہ مسکرانے لگی۔ اس کے زخم گہرے تھے۔ تبریز نے فوراً اسے گاڑی میں ڈالا اور کیس کے ساتھ ہسپتال لے آیا۔ پولیس یہ کیس لینے کو تیار نہیں تھی۔ وہ بار بار مجرم کا نام پوچھ رہی تھی، مگر پھر قیس کے تعلقات کام آئے اور ڈاکٹر نے شہزادی کا علاج کرنے کی نوید سنا دی۔ 6 دن شہزادی ہسپتال میں رہی۔ 7ویں دن جب اسے ہوش آیا تو وہ روتے ہوئے تبریز کو کہنے لگی، میں بے وفا نہیں تھی، میرے گھر والوں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، ایسا کچھ نہیں تھا، وہ آپ کو مار کر اپنا انتقام پورا کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہی انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ کو ہمارے ساتھ 3 سال رہنا ہوگا، مگر جب مجھے ان کی سازش کا پتہ چلا تو میں نے آپ کو اور بچوں کو واپس بھیج دیا۔ میں آپ لوگوں سے مل نہ سکی اور کبھی بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھا سکی۔ اس کے لیے وہ لوگ نقل مکانی کر گئے، کیونکہ آپ کے والد نے میرے چچا کو دھمکایا تھا اور یہ رشتہ دینے پر مجبور کیا تھا، ورنہ میری شادی میرے چچا زاد سے ہونی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ کو مار کے میری شادی چچا زاد سے دوبارہ کروا دیں، مگر میں نہیں مانی۔ انہوں نے اتنے عرصے مجھے باندھ کے رکھا۔ اب جب میں ان کے چنگل سے نکل آئی ہوں تو لوگوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ وہ بے ہوش ہونے سے پہلے یہی الفاظ دہراتی رہی اور میں اسے دیکھتا رہا۔ اس کے پاس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ سارا دن اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ صحت یاب ہو کر گھر آ گئی تو میں گویا خوش ہوا۔ میں ایک بات پر ثابت قدم رہا، اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کا نہیں سوچا، تو خدا نے میری بیوی کو مجھ سے ملوا دیا۔ محبت کبھی ذات، حیثیت یا خاندانی پس منظر نہیں دیکھتی۔ اگر دل سچا ہو، نیت صاف ہو اور رشتہ خلوص سے جڑا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ تبریز اور خانہ بدوش لڑکی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کو اپنے فیصلوں پر قائم رہنا چاہیے، اور اگر نیت سچی ہو تو وقت ضرور انصاف کرتا ہے۔ ایک باوفا شوہر نے 15 سال اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزاری اور کبھی کسی اور کی طرف نظر تک نہ اٹھائی، اور اسی وفا کی بدولت رب نے اس کی محبت کو لوٹا دیا۔ کبھی کسی کو اس کے حسب و نسب، اس کی غربت یا اس کے پس منظر کی وجہ سے کمتر نہ سمجھے۔ انسان کی اصل خوبصورتی اس کا کردار ہوتا ہے، اس کی وفا، اس کی سچائی اور اس کا دل۔ محبت وہی معتبر ہوتی ہے جو وقت کے ہر امتحان میں کامیاب ہو، اور ایسی محبت تو نصیب بھی خوش نصیبوں کو ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ محبت عطا فرما جو خالص ہو، وہ رشتے عطا فرما جن میں عزت ہو، اور وہ دل عطا فرما جو وفا کے قابل ہو۔ ہمیں ایسا نصیب دے جس میں صبر بھی ہو اور شکر بھی، اور ایسی محبت نصیب کر جو ہمیں تیرے قریب لے جائے، نہ کہ تیرے راستے سے دور۔ آمین یا رب العالمین۔